صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد. عزیزو، ہم لوگوں کی گفتگو شادی شدہ زندگی کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور بہت سارے ٹاپکس پہ ہم نے الگ الگ موضوعات پر کچھ باتیں پیش کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی. احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، قرآنی نقطہ نظر سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ان کی زندگی اور الگ الگ عناوین سے، الگ الگ پہلوؤں سے ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں پر گفتگو کی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر گزار سکتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ سے ایک نیا سلسلہ جو احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے جو شروع ہوا ہے کہ احادیث کے عنوان سے کہ کیا اہل بیت ہم سے اور اپنے شیعوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہیں. اور زیادہ تر احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، شوہروں سے خطاب ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب آدم اور جناب حوا کے سلسلے سے کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب حوا نے پہلے وہ پھل کھایا اور اس کے بعد جناب آدم کو کھلایا. لیکن جب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے، جناب آدم کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ. آدم سے یہ ترک اولا ہوا ہے. یا جناب آدم کے لیے کہتا ہے کہ فَيَشْقَىٰ، کہ جناب آدم نے اللہ کی اس عنوان سے کہ ہم اسے گناہ تو نہیں کہیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے. ترک اولا یعنی اللہ جناب آدم کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے کہ آدم کو سمجھنا چاہیے تھا. تو اس عنوان سے اہل بیت علیہ السلام بھی دیکھیں احادیث میں مردوں کو خطاب کر رہے ہیں، شوہروں سے خطاب ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے خواتین سے، اپنے لائف پارٹنر سے بہتر طریقے سے پیش آؤ. لہٰذا انہی عنوان سے میں نے چند حدیثیں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے کہ جس میں خاتون کو اذیت نہیں دینا ہے، اپنے لائف پارٹنر کو فزیکلی ٹارچر نہیں کرنا ہے، اذیت نہیں دینا ہے. اور اپنی آج اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں ماہ رجب کی دعا کرتا ہوں کہ خدا ماہ رجب کے ہمارے تمام اعمال اور عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ماہ شعبان جو شروع ہونے والا ہے، ماہ شعبان المعظم، اس کی تمام مبارک ساعتیں اور مبارک گھڑیاں بھی آپ سبھی کو مبارک ہوں. ولادتیں اور جو خوشیاں ہیں، اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر طریقے سے ماہ رمضان کے لیے آمادہ ہو سکیں. آج جو میں نے احادیث منتخب کی ہیں، تینوں احادیث پیغمبر اکرم سے ہیں، اور یہ احادیث بحر الانوار میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، الگ الگ کتابوں میں بھی ہے کہ تین الگ الگ حدیثیں ہیں. اور پہلی حدیث میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اہلیہم وَيَحُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَظْلُمُونَهُمْ. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہروں میں بہترین شوہر وہ ہے میری امت کا، شوہروں میں بہترین شوہر وہ ہے میری امت میں کہ جو اپنے گھر والوں پر، اپنی خاتون پر، اپنے اہل و عیال پر چیختا چلاتا نہیں ہے، انہیں اذیت نہیں دیتا ہے، ان کو سخت گیر نہیں رہتا ان کے لیے سخت گیری نہیں کرتا ہے، سخت مزاج نہیں رہتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. وَيَحُنُّونَ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے اوپر کرم کرتا ہے. وَلَا يَظْلُمُونَهُمْ، اور ان کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا. دیکھیں یہ احادیث پیغمبر اکرم جہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کا بہترین شوہر وہ ہے، یہ حکم کی صورت میں نہیں ہے کہ میری امت کے تمام جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر، ہم کو چاہیے کہ ایسا کریں، بلکہ پیغمبر اکرم حدیث اخلاقی ہے. یعنی میری امت میں اگر کسی کو بہترین شوہر کا تمغہ حاصل کرنا ہے، بہترین شوہر کا ایوارڈ حاصل کرنا ہے، تو اسے یہ تین چیزیں اپنانی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت مزاج نہ رہے، کہ ہمیشہ منہ لٹکائے رہے، ہمیشہ چہرے پر 12 بجتے رہیں، ہمیشہ
ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں روکتا ٹوکتا رہے، سخت گیر نہیں ہونا چاہیے. وَيَحُنُّونَ عَلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ بہت مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. وَلَا يَظْلِمُونَ، ان کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا. یہ ظلم زبانی بھی ہو سکتا ہے، یہ ظلم اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے. ظلم کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے. لہذا پہلی حدیث یہ. دوسری حدیث پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں فَأَيُّ رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ، اگر کوئی بھی شوہر، کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو تماچا مارتا ہے، اس کے چہرے پر گال پر تماچا رسید کرتا ہے، امر اللہ عز وجل، خداوند عالم حکم دیتا ہے کس کو؟ خازن النیران، جہنم کے فرشتے کو، جہنم کے خازن کو، جہنم کے مالک کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ اس کے لیے ایسی آگ تیار کرو جو اس کے چہرے پر، جو آگ کے اس کے تھپیڑے مارتے رہے، یعنی آگ کا تماچا اس کے چہرے پر پڑتا رہے. جتنے تماچا اس نے مارا ہے، آگ کے تماچا اس کے چہرے پر لگائے جائیں گے. تو یہ دوسری حدیث ہو گئی. تیسری حدیث، میں بھی صرف احادیث بیان کر رہا ہوں. تیسری حدیث پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایک خاتون نے آ کر پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، زن اور شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا حق بنتے ہیں، کیا ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو پیغمبر اکرم نے ایک خاتون سے، اس خاتون سے ارشاد فرمایا کہ حق کو علیہ ان یطعمک مما یاکل ویکسوک مما یلبس ولا یلتم. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے شوہر پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے انہی میں سے تمہیں کھلائے، اور جس طریقے کا وہ لباس پہنتا ہے اسی طریقے کا تمہیں لباس پہنا ہے، اور تمہارے چہرے پر نہ مارے، تماچا نہ مارے، تمہیں اذیت نہ کرے. یہ حق ہے ایک شوہر کی گردن پر اس کی بیوی کا. آپ حدیث میں دیکھیں پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، حقوق بیان کر رہے ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ جو خود وہ پسند کرتا ہے، جن چیزوں کو وہ خود کھانا پسند کرتا ہے، یا جو چیزیں وہ خود کھاتا ہے، اپنی بیویوں کو انہیں میں سے کھلائے. ایسا نہ ہو کہ باہر وہ اگر بہترین کھانا کھلا رہا ہے اور گھر میں جو ہے بیوی سے کہے کہ تم دال روٹی پر گزارا کر لو، یا وہ خود جو ہے بہترین کھانے کھانے کا عادی ہو اور بیوی کے لیے کچھ نہ بچائے، بس اپنا ہی پیٹ دیکھے، اور چاہے کھانا بچا رہے یا نہ رہے. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے. خیر یہ تو کھانے کے حوالے سے ہوا. وَيَكْسُوكَ مِمَّا يَلْبَسُ، اور تمہیں انہی چیزوں سے لباس بنوائے، انہی چیزوں کو تمہارے لیے لباس مہیا کرے جو خود پہنتا ہے. اگر خود بہترین لباس پہننے کا عادی ہے تو اپنی بیویوں کو بھی بہترین لباس پہنائے. اور اس کی گردن پر تیسرا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے چہروں پر نہ مارے، تماچا نہ مارے. اب دیکھیں تینوں حدیث میں ظلم کرنا، فزیکلی ٹارچر کرنا، بیٹنگ کرنا جس کو بولتے ہیں کہ مارنا، سراسر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری امتیوں کا کام نہیں ہے، یہ اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے. لہٰذا اسی کے حوالے سے میں بریکٹ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، تو اسلام کو جو لوگ پسند نہیں کرتے یا اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں ہیں، ان کی طرف سے آبجیکشن ہوتا ہے کہ قرآن میں تو آیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ایک جگہ پر آیا، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَضْرِبُوهُنَّ، اگر تمہاری بیویاں تمہارے کنٹرول میں نہ رہیں اور غلط راستے پر جا رہے ہیں تو انہیں مارو. تو یہ صرف مارنے کا ورڈ لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے بیویوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں صرف بریکٹ میں اس چیز کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صرف ایک آیت کو لے کر، یہ ایک آیت کا جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے، جو اس کا میننگ ہوتے ہیں ڈکشنری کے حوالے سے، ہم اس کو لے کر ہم یہ خود ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ یہ تو آیا رہا ہے، جبکہ ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن میں لفظ کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے، اگر اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ کے اعتبار سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، ہم غلط طریقے پر جا سکتے ہیں. خود اسلام کے ماننے والوں کے لیے بھی جیسا ایک معمولی سی
ایک معمولی سی میں مثال دیتا چلوں کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین اور آسمان پر حاوی اور اس سے وسیع ہے، تو کیا واقعا یہ کرسی جس پر ہم بیٹھتے ہیں، جس کے جو ہمارے لیے بیٹھنے کا ایک سہارا ہوتا ہے چیئر یا کرسی، نہیں، وہاں پر کرسی سے مراد اقتدار ہے، وہاں پہ کرسی سے مراد خداوند عالم کے جو اختیار، جو اس کی اتھارٹی ہے، وہاں پر وہ مراد لیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن کے ہم الفاظ کو لے کر جو نان مسلمز کی طرف سے جو آبجیکشن ہوتا ہے کہ قرآن میں اسلام نے عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، ابیوزنگ کا حکم دیا ہے، بالکل ہرگز نہیں، یہ وہاں پر مارنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈکشنری کے اعتبار سے طے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام بالکل بھی قائل نہیں ہے خواتین پر ہاتھ اٹھانے کا، خواتین پر ظلم کرنے کا۔ اب اگر کوئی بہترین امتی پیغمبر اکرم کے لیے بننا چاہتا ہے تو وہ بہترین امتی وہی ہوگا جو اپنی خواتین کا خیال رکھے گا، جو انہیں ان کے تمام ضروریات کو پورا کرے گا، ان کی ذمہ داریوں کو سنبھالے گا اور ان کے لیے بہترین سے بہترین سہولتوں کو فراہم کرے گا۔ انبیاء کے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی بھی بہت ساری بیویاں کافرہ تھی، انبیاء کی بھی بہت ساری بیویاں نافرمان تھی، لیکن کہیں بھی انبیاء کی زبان پر، کسی نبی کی زبان پر اس کے لیے بددعا تک بھی نہیں آئی ہے، یا کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ستا رہے ہیں تو تم اگر میرے حقوق کو اگر ادا نہیں کر رہے تو خدا تمہیں برباد کرے یا ہلاک کرے، کیونکہ نبی کی زبان پر بددعا نہیں آ سکتی، مگر یہ کہ خدا کی طرف سے قوم کے لیے اگر بربادی کا حکم آ جائے وہ الگ بات ہے۔ لیکن انبیاء یا خود ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ، یا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، امام حسن کو زہر دیا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھنے کو ملا ہے، یا ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کہ انہوں نے اپنی خواتین کو کبھی کچھ کہا ہو یا ظلم کیا ہو یا ناسزا بولا ہو، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی خواتین کا احترام کریں۔ ضروری نہیں ہے، ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ آپ کو محبت کے بدلے میں آپ کو جواب میں محبت ہی ملے گی، آپ کے کیئرنگ کے بدلے میں آپ کو کیئرنگ ملے گی، یہ بالکل بھی اس چیز کی امید نہ رکھیں۔ خداوند عالم یہی فرماتا ہے، جس طریقے سے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو ہمارے لیے آمادہ کیا ہے، لیکن تقریباً 90% خداوند عالم کو لوگ نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، اسے برا بھلا بولتے ہیں، لیکن پھر خداوند عالم اپنی رحمت کو نچھاور کر رہا ہے۔ تو کبھی بھی رحمت کے بدلے میں رحمت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے، مہربانی کے مقابلے میں مہربانی کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف اہل بیت اور خدا ہے کہ اگر ہم ان کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے تو خدا ہمیں 10 گنا زیادہ اسے عنایت کرے گا۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدایا اذان کا وقت ہے، ہم تمام مردوں کو بہترین شوہر بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری جو خواتین ہیں جو ہمارے لائف پارٹنر ہیں انہیں بھی اپنے شوہروں کو سمجھنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔